مشکل ترین کتابیں خود حل کی، مشکل ترین علوم جو ہے وہ لکھے، کئی علوم کا ماہر ترین انسان. اس کا شاگرد ہے بامن یار. بامن یار یہ ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو سب سے پہلے میں آپ کی تائید کروں گا، آپ کی نبوت کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر. اب یہ استاد تھا، اس کو سمجھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا. ایک رات ہمدان کے اندر بہت سخت سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، سخت سردی میں جہاں برف باری تھی، رات کی تاریکی میں آدھی رات یہی ابن سینا اپنے اس شاگرد سے کہتا ہے کہ جاؤ مجھے پیاس لگی ہے، رات کے وقت پانی دور سے بھر کے لے کے آنا تھا، مجھے پانی پلاؤ. اب وہ آگے بہانے کرتا ہے مخت، پھر تھوڑی دیر کچھ مدت کے بعد پھر اس کو کہتا دوبارہ، پھر بھی وہ اسی طرح سے اس کو ٹالتا رہتا ہے. تیسری دفعہ پھر کہا، پھر بھی ٹالتا رہے. تھوڑی دیر کے بعد آذان کا وقت ہوا تو آذان کی آواز سنائی دی. اس وقت ابن سینا نے شاگرد کو بیدار کیا، کہا مجھے جو کہہ رہے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرو، سب سے پہلے میں آپ کی تائید کروں گا. یہ دیکھو 1400 سال پیغمبر کو عرصہ گزرا ہے، اس سخت سردی کے اندر یہ مؤذن اذان دینے والا اپنا گرم بستر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، وضو کر کے اس بلندی کے اوپر چڑھ کر خدا کا نام بلند کیا ہے، اذان دے رہا ہے جس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، 1400 سال بعد آیا ہے. تو مجھے کہہ رہا میں تو تیرے سامنے ہوں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے بات جو پیغمبر رحمت للعالمین نے ضامت کی ہے، اور وہ دلوں کی گہرائیوں تک اس نے کیا کیا ہے، اثر کیا ہے. لہذا اس کے بعد کیا ہے، 204 ہجری سے لے کر کیا ہے 260 ہجری تک یہ ایک مرحلہ تھا. مختلف حالات آئے، بہت سخت تھی، ائمہ اطہار نے سختی گزاری، لیکن جو وظیفہ ہے ائمہ اطہار نے اس کو آسان طریقے سے کیا ہے انجام دیا. کٹھن ترین مراحل گزارے، اور یہی فرماتے امام محمد تقی، امام علی نقی نے پہلے سے لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کر دیا غیبت کے لیے. غیبت صغریٰ کا زمانہ، اور پھر غیبت 260 سے لے کر 329 تک یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جس میں 4 نائب خاص تھے، ہر ایک کو امام نے معین کیا. اس کے بعد عثمان بن سعید پہلا نائب، پھر محمد بن عثمان، پھر حسین بن روح نوبختی، اور آخر میں علی ابن محمد سمری. پھر 329 سال کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ کیا ہے، یا نیابت عام ہے، عمومی نیابت ہے، مراج عظام، یا اس سے بھی بڑھ کر ولی فقیہ کی، حاکم شرعی کی کیا ہے نیابت. یہ تیسرا مرحلہ تھا. اس میں بھی ائمہ اطہار نے بہت بنیادی کام جو ہے ہر ایک کی جو ذمہ داری تھی. مومنین توجہ کریں، یہ تو سید الشہداء تھا، اگر سید الشہداء کی جگہ پر یہ امام چہارم ہوتے اور ان کی امامت کا زمانہ ہوتا تو بے عین ہی وہی کام کرتے جو سید الشہداء نے کیا تھا. اور اگر یہ امام کیا ہے چھٹے امام کے زمانے میں، اس وقت ان کی امامت ہوتی تو جیسے مذہب جعفری ہے، صادق آل محمد کو مذہب پھیلانے کا سبب بنائے، وہی کام کیا کرتے امام چہارم کرتے. اور میں بیان کروں گا بنیادی ترین بیان کیا ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی رجال کی کتاب کے اندر. 170 افراد ایسے امام نے تیار کیے کہ جو امام سے علوم، امام کے اصحاب سے علوم کو کیا کیا ہے نقل کیا، روایات اہل بیت کو کیا ہے نقل کیا، اپنے اصحاب جو ہے وہ امام نے کیا کیے ہیں تیار کیے ہیں. یہ مرلے تھے. اب وہ جو میری بحث اور گفتگو ہے وہ خود امام چہارم کا زمانہ، یہ کیسا زمانہ ہے نا، متوجہ ہے نا مومنین کرام. امام چہارم کا زمانہ واقعہ کربلا، ظاہر ایک حادثہ کربلا ہے، واقعہ کربلا جو واقعاً تمام شیعہ کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے بہت ہی سخت تھا، ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ تھا. قتل، قید، ظلم، خاندان نبوت کی شہادت،
اور مخدرات عصمت و طہارت کی اسیری. یہ وہ زمانہ تمام دنیا اور عالم اسلام کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ کیا ہے وہ حاکم تھا اس دور کے اندر. پھر توابین کا قیام. سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول ہے جنہوں نے نعرہ بلند کیا یا لسارات الحسین, خون حسین کا انتقام لینے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا, قربانی دی, توابین کا گروہ کام کیا. اور پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے وہ قیام کیا اور کوفے کے اندر کیا ہے حکومت کو حاصل کیا. اب یہیں سے متوجہ کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ کہ آل محمد کا بدلہ لیا. واقعاً آل محمد کے گھروں کو کیا ہے خوش کیا, آل محمد کو کیا ہے خوش کیا, آباد کیا ہے. جو غیر شادی تھے شدہ تھے ان کی شادی کا سبب بنا, قاتلوں کے سروں کو بھیجا ہے. یہ بہت بڑا واقعاً کیا ہے کام تھا مختار ثقفی کا. لہذا اور یہیں سے میں رہبر معظم کا حوالہ دے رہا ہوں 250 سالہ. رہبر معظم واقعاً تحقیق کے اندر تاریخ کے اندر تحقیق کی ہے, بہت کام کیا. کیونکہ جب شہر بدر رہے ہیں یا اہل سنت کے علاقے میں, ایران شہر ہے, چابہار ہے, مختلف علاقوں میں کیا ہے انقلاب سے پہلے وہ بعض شہروں سے کیا نکالا ہوتا ہے اہل سنت. وہاں اتنا زیادہ تاریخ کا مطالعہ کیا کہ کوئی حد نہیں. تحقیق کی دیر رات کیا ہے تاریخ, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور خصوصاً سیرت ائمہ اطہار کے اوپر تحقیق بہت واقع رہبر معظم کی تحقیق ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ مختار ثقفی یہ امام چہارم کی اجازت سے تھا. امام چہارم کی, البتہ ڈائریکٹ نہیں تھا, واسطے کے ساتھ محمد حنفیہ کے ذریعے سے. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو معرفت نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مختار ثقفی کی حکومت پابرجا ہو جاتی, استقرار پکڑ لیتی تو یہ امام چہارم کے حوالے کر دیتے. لیکن مسلسل کیا ہے حالات خراب رہے. اور پھر عبداللہ ابن زبیر کا حجاز, مکہ, مدینہ مختلف جگہوں پہ کنٹرول, اور مصعب ابن زبیر کے ذریعے سے حضرت مختار کی شہادت کا سبب بنا. وہ نہیں ہے ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے, اسوہ نہیں ہے, نمونہ نہیں ہے. خدا نے جو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا رول ماڈل وہ ائمہ اطہار ہے. ائمہ اطہار آپ کے لیے اسوہ ہیں, ان کی پیروی کرنی ہے. لیکن واقعاً جو آل محمد کے دلوں کو خوش کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے, غم کی دوری کا سبب بنا ہے. ان قاتلوں کو جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ سزا دی. پھر عبد الملک بن مروان 21 سالہ تسلط جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ رہا, بہت سخت ترین جو ہے وہ یہیں سے بے بیان کر دیتا ہوں. بنی امیہ کی حکومت کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے والا معاویہ کے بعد یہی شخص جو ہے وہ بنا ہے. 21 سال بہت سخت ترین حکومت. اور اسی کے دور میں واقعہ ہرا فرماتے ہیں 62 یا 63 ہجری میں, یا بعض نے ذکر کیا ہے آخر میں, یعنی یزید کا دور تھا. اور اس وقت مدینہ کے اندر جو حاکم تھا فرماتے ہیں عثمانی سردار عثمان بن محمد بن ابو سفیان کا پوتا, وہ یہاں پر. اب اس نے یہاں سے کیا ہے فرماتے ہیں چند افراد کو اکٹھا کیا تاکہ یزید کا اعتماد بحال کیا جائے. جا کر جائیں, وہ ان کو اکرام دے گا, انعام و اکرام دے گا. اور لوگ جو ہے ابھی توجہ کریں مومنین کرام, واقعہ کربلا کو 1.5 سال گزر چکا تھا, ابھی تک لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا. یہ شش و پنج میں مبتلا تھے. کون سے افراد مدینے سے اکٹھے کیے گئے؟ منذر بن زبیر بن عوام, اسی طرح عبید اللہ مخزومی, عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ, اور چند افراد. ان کو تیار کیا یہ کاروان, چند افراد, اور شام میں بھیجے گئے یزید کا اعتماد بحال کرنے کے لیے. وہاں مدینے کا گورنر اس گروہ کو بھیج رہا ہے.
وہاں گئے, بہت ان کا استقبال کیا گیا, بہت زیادہ انعام و اکرام دیا گیا. لیکن واپس آنے کے بعد عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ مدینہ کے اندر اکٹھا کیا لوگوں کو, اعلان کیا کہ چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے, میں قیام کروں گا یزید کے خلاف. کیا ہوا؟ اس نے تو انعام و اکرام دیا, بہت آپ کو مال اور دولت دیا. وہاں گئے, نہیں لیا, جو لیا وہ بھی اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. جواب میں یہی کہا کہ جب تک میں وہاں پر رہتا رہا, ہم پورے وہاں پر رہے, ہر دن یہ گمان کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو سکتے ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو, آگ برسے, ہمارے اوپر عذاب نازل ہو. جب تک ہم شام میں رہتے رہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کیوں اس طرح سے؟ کہا جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتا ہے, بڑے بڑے اصحاب اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے ہیں, تابعین بیعت کر چکے ہیں, علناً شراب پیتا ہے, علناً حرام کام کرتا ہے, سگ باز ہے, بندروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے, کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا, اپنے ماں اور بہن کے ساتھ حرام کام کرنے والا. یہ جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول بڑے بڑے اصحاب تابعین تائید کر چکے ہیں, اس کا ہر فعل سنت رسول بن جاتا, کیونکہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول. لہذا سید الشہداء کا قیام یہ انسانیت کو بچایا ہے, غیرت دی ہے. یہ بھی یہی آ کر کہتا ہے چاہے میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے عبداللہ, میں ہر صورت میں اس کے خلاف کیا کروں گا, قیام کروں گا. قیام کیا اس نے, 8 کے بیٹے تھے اور بھی بعض لوگوں نے ساتھ دیا, سب جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دی. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, امام نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ ظاہر مدینہ کے اندر موجود تھے, امام اس کا کیا ہے ساتھ دیتے, اور بھی لوگ تھے, کیوں ساتھ نہیں دیا امام سجاد علیہ السلام؟ اور یہاں ایک شہید مطہری کا عظیم و شان جملہ ہے. اگر سید الشہداء کی کمال معرفت حاصل کرنی ہے تو اس جملے کی طرح متوجہ کریں. امام حسین اور اس وقت جو بڑے بڑے فقہا تھے, بڑے بڑے اصحاب تھے, تابعین تھے, ان میں اور امام سید الشہداء میں یہ بنیادی فرق ہے. کیا؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تھے دوسرے, ان کو صاف آئینے کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی تھی جو سید الشہداء نے کچی اینٹ کے اندر دیکھ لی تھی. کچی اینٹ کے اندر ایک آدمی اس طرح سے دیکھ لے جو لوگوں کو صاف آئینے میں نظر نہ آئے. یہ بصیرت, مومنین بصیرت پیدا کریں, آگاہی پیدا کریں. فقط نمازیں کافی نہیں ہیں, روزے کافی نہیں ہیں, عبادات کافی نہیں ہیں. مومن المومن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, مومن چلاک ہوتا ہے. المومن ینظر بنور اللہ, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ نہ ہو, تھے امیر المومنین کے ساتھ تھے جنگ صفین کے اندر, لیکن جب نیزوں پہ قرآن کو بلند کر گیا یہ دھوکہ کھا گئے. وہی جو ساتھ دینے والے تھے تلواریں لے کر امام کے خلاف آ گئے. جیتی ہوئی جنگ, جب کہ وہ حاکم شام کے خیموں کی تنابیں کاٹ رہا تھا, وہ حضرت مالک اشتر مجبوراً علی کو واپس بلانا. یہ احمق, ناسمجھ اس طرح کے افراد ہو جن کے اندر بصیرت اور آگاہی نہ ہو تو یہی سبب بنتا. لہذا سید الشہداء معرفت تھے. امام نے کیوں نہیں شرکت کی؟ عبداللہ بن حنظلہ کا ساتھ دیتے. امام نے دقیق حالات کا جائزہ لیا. پہلے یہ کہ امام کے نزدیک شکست یقینی تھی, سب کا قتل پتہ تھا امام کو کہ یہ جو صورتحال ہے, فرماتے ہیں سب قتل ہو جائیں گے, شیعت کا خاتمہ ہو جاتا اور اس سے فائدہ بھی حاصل نہ ہوتا. پہلا سبب یہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ امام نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اصل یہ کہ یہ مدینے کے لوگوں کو بھڑکانے میں بنیادی ترین اثر عبداللہ بن زبیر کا تھا. اس نے لوگوں کو بھڑکایا, اٹھایا یزید کے خلاف, حکومت کے خلاف, تاکہ اٹھائے. تیسری چیز یہ ہے کہ خود عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کا بہت بڑا مقام تھا اس کے والد گرامی کا. جنگ احد کے شہداء میں ہے, زمین و آسمان کے درمیان فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے, لیکن اس نے امام کا اعتماد نہیں لیا, شیعوں کو اعتماد میں نہیں لیا, امام سے نہیں پوچھا. فرماتے ہیں شیعوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا.
اور چوتھی وجہ وہ لوگوں کی فکری پستی تھی، انحطاط، دینی تعلیمات سے بے اعتنائی، عوام الناس اعتقاد، ایمان اور عمل کے حوالے سے بالکل کھوکھلے تھے، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، جس طرح آج صورتحال ہے۔ کیوں پاکستان کے مومنین ایران کے بعد سب سے بڑی تعداد اس پاکستان اور ہندوستان میں بر صغیر کے اندر کیا ہے؟ مومنین کی، اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن معافی چاہتا ہوں شعور نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایم اے ہے، پی ایچ ڈی کی ہوا ہے، لیکن شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر مومنین کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اختلاف۔ کیوں ایران میں اندر اختلاف نہیں ہے مومنین کے اندر؟ کیوں لبنان کے اندر نہیں ہے؟ کیوں عراق کے اندر نہیں ہے؟ کیوں بحرین کے اندر 80% مومنین ہے، وہاں پر اختلاف نہیں ہے؟ فقط پاکستان کے اندر ایران کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے بر صغیر کے اندر، پاکستان اور ہندوستان میں، لیکن یہاں عشق بہت زیادہ ہے، جذبہ بہت زیادہ ہے، عشق اہل بہت زیادہ ہے، امام حسین کا عشق بہت زیادہ ہے، لوگ واقعاً سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، جان مال ناموس سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن دو چیزوں کی کمی ہے، علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اور ظاہری اگر تعلیم بھی ہے تو شعور نہیں ہے، شعور کی کمی ہے، سمجھتے نہیں ہیں، درک نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے مومنین میں کیا ہے؟ مختلف بہانوں سے اختلاف ڈالا جا رہا ہے۔ یہ عقائد کے حوالے سے کیا ہے اختلاف؟ اس وقت بھی یہی تھا، یعنی لوگ عقائد کو درک نہیں کرتے تھے، عقائد نہیں تھا، عمل تھا نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، عمل نیک اعمال کو بجا نہیں لاتے تھے۔ اس وقت خلافت کو نبوت سے بہتر سمجھتے تھے اور اس پر دلائل قائم کرتے تھے۔ نبوت کے بارے میں یہ امام سجاد کے حالات اس وقت کے زمانے کے، نبوت کے اندر شک اور شبہات میں کیا ہیں؟ مبتلا تھے، حتیٰ کہ ابتدائی ترین احکام کو نہیں جانتے تھے، نماز کا پتہ نہیں تھا، حج کے اعمال کا، دوسرے اعمال کا پتہ نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم کہ فاسق فاجر خلفاء تھے اور اپنے آپ کو خلیفہ رسول سے بڑھ کر خلیفۃ اللہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ خلفاء ہیں۔ اس حالات میں لوگوں کے اندر فقط افواہیں تھی، سینہ گزر تھا، جس طرح آج یہاں پر ہے، پنجاب کے اندر ہے، لوگ مسائل پوچھتے نہیں ہیں علماء سے، خود بناتے ہیں، گڑھتے ہیں، وہ گویڑ جس کو قیاس کہتے ہیں، اپنی گویڑ تو اپنی طرف سے لگائیں گے، جبکہ حکم شرعی فتویٰ دینا بغیر علم کے حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا سینہ گزر تھا اپنی طرف سے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اتنے حالات خراب تھے یہ امام چاروں کے زمانے کہ بہت فاسق فاجر خاتون ہے، جمیلہ موسیقار ہے، غناکار ہے، غنا کرنے والی خاتون ہے، اور مکہ کے اندر اس کا بے نظیر استقبال کیا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر مرکز وحی میں ایک فاحشہ تارین خاتون، غنا کرنے والی، موسیقار، گانے والی خاتون جمیلہ، اس کا استقبال کیا جاتا، بہت بڑا استقبال، اور 30 بڑے بڑے سرشناس افراد، بہت بڑے افراد جس میں مرد اور خواتین اس کے ہمراہ مکہ کے اندر، جس طرح آج سنگر کو بہت بڑے امریکہ سے بلایا جاتا ہے، کہ اس کے اندر سعودیہ کے اندر فحاشی کا اڈا بنایا جاتا ہے، نائٹ کلب بنائے جا رہے ہیں، وہاں حج اور عمرے کے اوپر پابندی ہے، وہاں کرونا ہے جی، وہاں شرکت نہیں ہے، لیکن سینموں کا افتتاح کیا جا رہا، وہاں اتنا رش ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، نائٹ کلبوں کے اوپر رش ہے، کھیلوں کے میدان ان کا افتتاح کیا جا رہا، ہر برائی۔ آپ متوجہ رہے، دبئی اس علاقے میانہ آسیہ کے اندر فحاشی کا ایک اڈا ہے، بہت برائی کا مرکز ہے، ماڈرن ترین، جس نے برائی کرنی ہو وہ دبئی کو اختیار کرتا ہے۔ سعودیہ کے اندر اس سے بھی ماڈرن ترین، جدید ترین شہر بنایا جا رہا ہے تاکہ دبئی کو بھی کراس کرے اور یہاں پر آئیں، فحاشی کا اڈا۔ لہذا اسی وجہ سے قمر جلالوی نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، سعودی بھی مثل یہودی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب۔ تمام فحاشی ان کے اندر ہے، دنیا جہان کے اندر یہ سعودی شہزادے، یہ عرب شہزادے
متحدہ عرب سب سے بڑے فحاش ترین ہے، فحاشی کرنے کے لیے یورپ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں. اور آپ تصور کریں، تھوڑا عرصہ پہلے شہزادے کو پکڑا گیا لبنان کے اندر، پورا جہاز 2 ٹن پورا جہاز نشے کا بھرا ہوا لبنان میں پکڑا گیا. پوچھا کس لیے؟ کہا یہ میری ذاتی استعمال کر. دیکھیں کتنے بڑے نشئی، پورا جہاز بھرا ہوا ہے نشے کا، ہیروین دوسرا نشہ. کہا یہ میرے ذاتی استعمال کرنے کے لیے. شرابی، کبابی، ہر طرح کے بے حیا ترین جو فحاشی کر سکتے ہیں. اس دور میں بھی یہی تھا. فاسق فاجر شاعر عمر ابن ربی، اب اس کی موت واقع ہوئی مکہ اور مدینہ کے اندر، صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف لوگ رو رہے تھے، خواتین رو رہی تھی. ایک فاسق ترین شاعر، فحاشی کرنے والا شاعر. اور یہاں جو میں روایت کے جملے نقل کروں گا، یہاں نقل کیا گیا کہ لوگ رو رہے تھے اس کے غم میں، کنیزیں رو رہی تھی، افراد رو رہے تھے. ایک شخص نے گلی میں جاتے ہوئے کنیز رو رہی تھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر ابن ابی ربی شاعر، فاسق فاجر شاعر، وہ کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا. اس کے غم میں غم منایا جا رہا ہے. مقابل میں کہا اس نے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لفظ ہے الحمدللہ الذی لم یخلو حرمہ، خدا کی حمد ہے کہ آپ نے حرم کو خالی نہیں چھوڑا. اگر یہ بدترین فحاش ترین شاعر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا متبادل فرماتے ہیں کیا ہے؟ خالد مخزومی موجود ہے. حرم کو خالی، یہ مکہ اور مدینہ ہے. بدترین شاعر، فحاشی کرنے والے شاعر، اس کے اندر کیا ہے؟ وہاں پر یہ کیا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے. اس حالات میں کیا ہے امام؟ اور پھر وہاں جو پڑھے لکھے تھے علماء تھے، درباروں کے اندر حکومتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے درباری، نہ عام لوگ. حتیٰ کہ امام کا شاگرد محمد بن شہاب زہری، امام نے اس کی مذمت کی ہے، امام نے اس کو خط لکھا ہے، اس کو رسوا کیا ہے. حکومت کی طرفداری کے لیے کیا ہے؟ حمایت کرتا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ امام سجاد کے جملے ہیں، یہاں سے امام کی حالات کا آپ کو پتہ چل جائے گا. امام فرماتے ہیں، اس وقت کیا زمانہ تھا؟ امام فرماتے ہیں ما ندری کیف نصنع بالناس، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں، کیا کریں. ایسے زمانے سے لوگوں سے ہمیں کیا ہے؟ واسطہ پڑا ہے. ان حدثنا ہم بما سمعنا من رسول اللہ ضاحکو، اگر ہم نقل کرتے ہیں جو کچھ ہم نے رسول سے سنا، امام چہارم کہہ رہے ہیں، تو لوگ آگے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. امام چہارم کا زمانہ، اگر ہم نقل کرتے ہیں جو کچھ رسول سے سنا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر چپ رہتے ہیں تو لوگوں کو آگاہی حاصل نہیں ہوتی. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور روایت، ابن ابی الحدید اہل سنت کا عالم دین ہے، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے 20 جلدوں کے اندر، 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہے امیر المومنین کی. وہ یہ روایت لے کر آ رہا ہے. روایت کی طرف کیا ہے؟ توجہ کریں. امام چہارم سے روایت ہے. کیا اس وقت زمانہ تھا؟ یہ زمانہ تھا. امام فرماتے ہیں قال السجاد ما بمکہ والمدینہ 20 راجلا یحبوننا، پورے مکے اور مدینے کے اندر 20 افراد بھی ایسے نہیں تھے جو ہمارے چاہنے والے ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا مظلومیت ہو؟ امام زین العابدین ان حالات میں زندگی ہو، اور اس کے باوجود امام نے عظیم کارنامہ انجام دیا. امام نے واقعاً کیا ہے؟ اور یہاں ایک اور روایت نقل کر دوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہی امام چہارم کے زمانے کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، امام حسین کے بعد لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3. مرتد سے مراد ارتداد ولایت ہے، جس طرح مشہور و معروف حدیث ہے کہ ارتد بعد الرسول الا ثلاثہ او اربع، کہ رسول کے بعد 3 یا 4 افراد کے علاوہ سب کیا ہے؟ مرتد ہو گئے. مرتد سے مراد کفر کی طرف نہیں چلے گئے، ارتداد از ولایت ہے، ولایت سے پھر گئے.
یہاں بھی ایسا ہی ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس طرح کے حالات آئے, لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 افراد کے. 3 افراد تھے حقیقی معنی میں اہل بیت کا اور ساتھ دینے والے, نام بھی نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں ابو خالد کابلی, یحییٰ ابن ام طویل اور جبیر ابن مطعم, یہ نقل کیا گیا ہے. ان حالات میں امام جو ہے وہ کیا طریقہ کار تھا؟ امام نے اہل بیت کے مقصد کو پہنچانے کے لیے اور اپنا مقصد پہنچانے کے لیے کیا ذمہ داری کیا ہے انجام دی. پہلا بنیادی ترین کام کیا امام نے تربیت, تعلیم, لوگوں کو سکھانا, آگاہی دینا, معرفت دینا. کیونکہ جو بھی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, ولایت قائم کرنا چاہتا ہے, پہلی ضروری ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کرے. بغیر تربیت کے, بغیر تعلیم کے اصلاً یہ قابل تصور نہیں ہے کہ لوگوں کیا ہیں, لوگ اسی طرح بدکار رہیں اور آپ کہیں کہ لوگ کیا ہیں حکومت بدلے گی تو لوگوں میں کوئی فرق ہے. پہلا بنیادی ترین کام امام نے یہ کیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہی دی, امامت کے بارے میں معرفت دی. لوگوں کو پتہ نہیں, اور یہ بنیادی ترین نقطہ ہے. مومنین کرام, آج بھی ہم نے ائمہ اطہار کو جو خدا نے بنا کر بھیجا ہے ہم نے وہ قبول نہیں کی. ہم نے اولاد لینی ہو ائمہ اطہار کے واسطے سے, ہے یا نہیں ہے؟ ائمہ اطہار کا واسطے. رزق لینا ہو, بینک میں بیلنس بنانا ہو, ائمہ اطہار کے واسطے. نوکریاں لینے ہوں ائمہ اطہار کے واسطے سے. یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اہل بیت کے وسیلے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے, بے رزق کو رزق ملتا ہے, نوکریاں ملتی ہیں, مال اور دولت ملتا ہے, سب کچھ. لیکن بتاؤ خدا نے ان کو کیا بنا کر بھیجا؟ خدا نے کیا بنا کر بھیجا؟ امام. امام ہم نے سب کچھ مانا ہے لیکن امام نہیں مانا. امام کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک امام الجماعت ہوتا ہے, یہ ہے کائنات کے امام. جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا, یہ جماعت کا امام ہے. جماعت کا امام جس حالت میں ہو, پیچھے والے کیا ہوتے ہیں؟ اگر امام جماعت قیام میں ہے تو پیچھے والے بھی کیا ہوں گے؟ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں نا. اگر امام جماعت رکوع میں ہو تو پیچھے والے کیا ہوتے ہیں؟ رکوع میں. امام سجدے میں ہو تو, یعنی جیسا امام کر رہا ہے جماعت کا, وہ ہے جماعت کا امام, نماز کا امام. خدا نے جو تمام کائنات کے لیے امام بنائے ہیں ائمہ اطہار, آپ نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے ہر عمل ان کے مطابق, ان کو دیکھ کر. بتاؤ ایمان سے ہم نے امام مانا ہے؟ اپنے آپ کو پرکھا ہے ان کی سیرت کے مطابق, کردار کے مطابق. اور دقیق معنی کر دو, امام کا معنی کیا ہوتا ہے لغوی حوالے سے؟ یہ کبھی دیکھا مستری جب دیوار بناتے ہیں تو اینٹوں کا ردہ لگاتے ہیں, دیکھا نا دھاگا لگایا ہوا, دھاگا لگایا ہوتا ہے ایک آخر میں اور اینٹیں جو ہے وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں. اس دھاگے کو بھی نہیں کہتے تاکہ دیوار سیدھی رہے. ردہ اینٹوں کا لگانے کے بعد ایک سال ہوتا ہے, اینٹ کے اوپر رکھ کر نیچے وزن ہوتا ہے, اس کو لٹکاتے ہیں, اس کو عربی میں امام کہتے ہیں. ہر ایک اینٹ کو پوری لائن جو لگائی ہے, اینٹوں کا ردہ لگایا ہے, وہ ساتھ رکھے گا, دیکھے گا کون سی اینٹ آگے نکلی اس کو ٹھوکر لگائے گا تاکہ پیچھے ہو جائے, جو پیچھے اس کو کیا کرے گا آگے کرے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام. عربی میں اس کو امام کہتے ہیں. یعنی تمام کائنات کے لیے جو خدا نے بنایا ہے وہ ائمہ اطہار. اپنے آپ کو بنائیں, عمل کریں ائمہ اطہار کی سیرت. خدا نے یہ ہمارے لیے اسوہ بنایا, رول ماڈل بنایا, نمونے بنائے ہیں. لہذا امام نے لوگوں کو امام کی معرفت دی. امامت کیا ہے؟ الریاست عامۃ. امامت کی تعریف فی امور الدین و دنیا, تمام دنیا اور دین کے امور کے اندر ریاست, حکومت, حکمرانی, سرپرستی, تامل, اختیار, اس کا نام کیا ہے؟ امامت ہے. امامت کی کیا شرائط ہے, امامت کا کیا مقام ہے, یہ آگاہ کیا. اور پھر ضروری ہے کہ امام کیا ہے, اپنا مقام بتائے, لوگوں کو آگاہ کرے کہ میں کیا ہے, امام ہوں. اپنے بارے میں کیا ہے, لوگوں کو متوجہ کرے.
امام نے جو ہے وہ جس حد تک ہو سکتے تھے کام کیا. وقت گزر گیا، رہ گیا، پھر انشاءاللہ کسی وقت کیا ہے امام کی سیرت کا تجزیہ اور تعلیل کریں گے. لیکن مومنین کرام، مجھے اتنا بتائیں کہ اگر یہ واقعہ کربلا کے بغیر دین بچ جاتا تو کیا ہم دین کی پیروی کرتے یا نہ کرتے؟ نمازیں پڑھتے یا نہ پڑھتے؟ روزے رکھتے یا نہیں رکھتے؟ اعمال کرتے یا نہ کرتے؟ کرتے نا، آخر مسلمان تو تھے، شیعہ تو تھے، اگر واقعہ کربلا کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ابھی اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بھرا گھر قربان کر، سب کچھ قربان کر. یہ کس کی؟ یہ دین کی عظمت تھی مومنین کرام. سب کچھ قربان. لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول، دین کو بچانے کے لیے. لہذا آج ہمارے سامنے دین ضائع ہو رہا ہے، ہم تماشائی بنے ہوں. فقط ماتم کر لیا، فقط مجلس کر لی، فقط عزاداری کر لی. دین کو نہ خود سیکھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. جبکہ سید الشہداء نے سب کچھ قربان کیا تھا. وہ شعر جو نسبت دی گئی ہے یا زبان حال کو بیان کر رہا ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے نانا، اگر تیرا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلوارو، آؤ حسین کا بدن حاضر ہے، میرے بدن کو چھلنی کر دو، لیکن نانا کے دین کو بچاؤ. عزادارو آئے ہو نا، امام حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، جو ہماری طرح نہیں ہے، مجلس کا محتاج نہیں ہے. ہم مجلس میں ہوں تو پھر ہمیں رونا آتا ہے، ہم ماتم میں ہوں، عزاداری میں ہوں تو پھر رونا آتا ہے. سب سے بڑا عزادار ہے. عزاداری اتنی کی کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ رونے والے اول سے لے کر آخر تک 5 گزرے ہیں. حضرت آدم نے بہت گریہ کیا، حضرت یعقوب نے بہت گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے، بہت رونے والے. حضرت یحییٰ بہت روتے تھے، یہ گوشت گل چکا تھا، اندر سے نظر آتا. جہنم کا تذکرہ حضرت زکریا نے چھوڑ دیا. لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں ان 5 افراد میں بھی سب سے زیادہ رونے والی یا میری دادی فاطمہ زہرا ہے یا میرے جد سید سجاد. عزادارو آؤ، کربلا کا سب سے بڑا عزادار ہے، آج اس کا غم منائیں. کہ کیا عزاداری کی، عبادت کی تو تمام عبادت کرنے والوں کی زینت. سجدہ کیا تو ایسا سید الساجدین. وضو کرنے بیٹھتے ہیں، پانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیں. کبھی ہم نے بھی کیا. کوئی پوچھتا مولا یہ وضو کرتے ہوئے رونا کس لیے؟ امام نے کہا ہائے یہی پانی تھا کہ میرا بابا 3 دن کا بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا. نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیتے. کوئی کہتا ہے مولا یہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے رونا کس لیے؟ امام نے کہا ہاں یہی سجدہ تھا. میرے بابا نے سر تو خود رکھا لیکن ظالم وار کر کے سر کو اٹھا کے لے گیا. عزاداروں روزہ رکھتے ہیں امام، شام کے وقت افطار کے لیے کھانا اور پانی آتا ہے. عزاداروں جیسے کھانے اور پانی کے اوپر سید سجاد کی نگاہ پڑتی ہے، امام رونا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے مولا یہ افطاری کے وقت رونا کس لیے؟ امام کہتے ہیں ہائے میں 1 دن بھوکا رہا، 1 دن پیاسا رہا، کھانا اور پانی آ گیا. آئے میرا بابا وہ 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا. وہ خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی صدائے بلند.
عزاداروں بڑا گریہ کیا، بہت روئے سید سجاد۔ آخر امام کا صحابی حضرت منہال کہتا ہے مولا مولا کب تک روئیں گے، کب تک گریہ کریں گے؟ امام نے کہا اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے اتنا بتا حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہتا ہے مولا 12 بیٹے تھے۔ امام نے پوچھا بتا کتنے جدا ہوئے ہیں؟ کہا 1 بیٹا۔ 11 بیٹے باپ کے پاس تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا آصفا علی یوسفا وبیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم۔ اتنا روئے آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ امام نے کہا میرے تو 18 فخر یوسف تھے، 3 دن کے بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے۔ سنو گے آزادار، یہی حضرت منہال کہتے ہیں مولا مولا آپ تو خاندان پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء آپ کے خاندان سے، حضرت